قبلہ بابا صاحب، بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ابتدائی احوال زندگی کے جو ہیں ان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ایک تو والدہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، والدہ کی ہی تربیت خاص آپ کی زندگی میں شامل رہی. اچھا، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بھائی جو ان کا جو علم تھا وہ علم لدنی تھا، عطا کر دیا گیا تھا، انہوں نے ظاہری تعلیم کا کوئی ان کے لیے اہتمام نہیں ہوا. تو میں چاہوں گا حضرت آج بابا صاحب کی ظاہری تعلیم کے حوالے سے آپ کلام فرمائیں، اس کے لیے کیا اہتمام کیا گیا تھا؟ حضور والا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس برے صغیر کے اندر خاندان چشتیہ میں جو درجہ اور مقام حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، یہ ایسا مقام کسی اور کو نہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. خاندان چشتیہ میں، خاندان چشتیہ میں اللہ اکبر، آج یہ ہم سارے چشتی ان کے مرہون منت ہیں. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں یہ درجے بلند ہوئے، اور کیسے درجے بلند ہوتے ہیں؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ الذین اوتوا العلم درجات، بے شک علم سے درجے بلند ہوتے ہیں. بے شک. بہت اچھے. جس درجے پر علم لے جاتا ہے وہ کوئی اور چیز وہاں تک نہیں پہنچاتی. اللہ کا کرم تو شامل حال ہے، اس پر تو دوسری رائے ہے نہیں. بے شک. اب ہوا یہ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. یہ عالم ہوں گے تو ڈریں گے. واہ واہ. اور اسی کی تشریح کے اندر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر عالم کا علم دیکھنا ہو تو علم کے اظہار کے لیے خشیت ضروری ہے، اللہ اکبر. اور خشیت کے اظہار کے لیے عمل ضروری ہے، اور عمل کے اظہار کے لیے ادب ضروری ہے. اگر علم ہوگا، خشیت ہوگی، ادب ہوگا، تو پھر ایسے شخص کے سر کے اوپر کرامت کا تاج رکھ دیا جاتا ہے، وہ صاحب کرامت ولی بن جاتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تو حضور والا یہ علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. یہ جو زہد و تقوی کے پیکر بنتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مستاق بنتے ہیں، جن کی ساری ساری راتیں قیام میں گزرتی ہیں، رکوع میں گزر جاتی ہیں، سجود میں گزر جاتی ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ ان کے پاس علم ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، تب تو ان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. شاید آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی پیر کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہمارا تو جناب والا سب کچھ، ہم تو پیدائشی ولی ہو گئے. ایسا نہیں ہے، یہ درجے علم سے ملتے ہیں، یہ ڈر علم سے نصیب ہوتا ہے. جس طرح کوئی عالم علم میں اس کا اضافہ ہوتا ہے، درجے میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، خشیت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ کہنا کہ آپ امی تھے یہ کسی کی خام خیالی ہو سکتی ہے، عدم توجہ ہو سکتی ہے، کاج فہمی ہو سکتی ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے با کمال عالم ہیں کہ آپ کے پہلے استاد سید زادے جن کا نام سید نذیر احمد ہے. آپ نے ابتدائی جو تعلیم ہے ان سے حاصل کی، اور اپنی والدہ کے زیر تربیت رہے ہیں. یار آپ اندازہ لگائیں حضور والا، جن کا بیٹا حضور بابا فرید الدین ہو، اس ماں کے تقوی و طہارت کا عالم کیا ہوگا، وہ باپ کس درجے پر ہوگا. تو والد چونکہ وصال کر گئے تھے، ماں نے تربیت کی، اور اس کے بعد آپ نے صیحت تجوید کے ساتھ ایک قاری تھے جن کا نام حافظ محمد تھا، ان کے پاس آپ نے قرآن حفظ کیا. آپ حافظ قرآن تھے. جی حافظ قرآن تھے. اور اس کے بعد آپ نے مروج تمام علوم حاصل کیے، تفسیر پڑھی، فقہ پڑھی، اصول پڑھے، منطق پڑھی، ریاضی پڑھی، اللہ اکبر، سارے علوم پڑھے. اور آپ کو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جس وقت آپ کی اپنے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی نا، آپ اس وقت کی جو فقہ حنفی کی کتاب تھی کتاب النافع، اس کا مطالعہ فرما رہے تھے، پڑھ رہے تھے. اور جب آپ کے مرشد کی آپ سے ملاقات ہوئی نا تو انہوں نے پوچھا مولانا فرید. اب مولانا فرید بتا رہا ہے، یہ مولانا کا لفظ بتا رہے کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے، اور مرشد فرما رہے مولانا. تو مولانا فرید کیا پڑھ رہے ہو؟ حضور نافع پڑھ رہا ہوں کتاب. فرمایا انشاءاللہ نفع بخش ہوگی. تو آپ نے سبحان اللہ عرض کی مرشد کی خدمت میں، حضور میرا نفع تو آپ کی نظروں میں چھپا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب حضور بابا صاحب نے کیوں فرمایا کہ میرا نفع آپ کی نظروں میں چھپا ہوا ہے؟ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں علم آ سکتا ہے، علم کے ساتھ الفاظ آ سکتے ہیں، مگر علوم کی برکات کسی اللہ والے کی نگاہ سے نصیب ہوتی ہے. بہت اچھا. کسی اللہ والے کے. حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، جب آپ کسی کو پڑھاتے نا اور دورہ حدیث ہوتی ہے اور ان کے سر کے اوپر فضیلت کی دستار باندھتے اور فرماتے بیٹے الفاظ ہم نے پڑھا دیے ہیں، اب اس کی برکات اللہ والوں کی مجلس اور نگاہوں سے تمہیں نصیب ہوگی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان. تو حضرت بابا صاحب علیہ رحمہ جو ہے وہ ظاہری تعلیم پڑھے بھی ہیں، اور پھر آپ کا باقاعدہ حلقہ لگتا تھا، آپ مدرس بھی تھے، سبحان اللہ، آپ پڑھاتے بھی تھے، اور باقاعدہ آپ کی خانقاہ میں تعلیم دی جاتی. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے
کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم عوارف المعارف، یہ تصوف کی اعلیٰ کتاب جو حضرت خواجہ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں ہم سب کا نام سے پڑھا کرتے تھے، اور جن کی خانقاہ میں پورے مروجہ علوم پڑھائے جائیں تو یہ پڑھانا اور پھر یہ تدریس یہ بتا رہی ہے کہ ان کے پاس ظاہری علوم بھی حاصل تھے اور علم لادونی سے بھی مالا مال تھے۔ آج وہ خوش قسمت مریدین ہیں جن کے پیر عالم ہیں۔ واہ واہ واہ، اللہ تعالی ہم سب کو اہل علم سے برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا سبحان فرمائے۔ اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، کیا کہنے کیا کہنے۔ واہ بھائی واہ، حضور یہاں پھر وہ ہمارے شیخ کی بات بھی ہو جائے کہ جو خود تو عالم ہے ہی، بالکل ایسا، مگر جنہوں نے ہزاروں علماء بنا دیے، صحیح فرمایا، میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت، وہ صرف عالم نہیں، عالم گر ہیں، اللہ اکبر، عالم گر ہیں، واہ 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 واہ، ان کے احسانات اہل سنت کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ اللہ وہ تدریس کی صورت میں ہوں، وہ تصنیف کی صورت میں ہوں، وہ تراجم کی صورت میں ہوں، وہ مساجد کی صورت میں ہوں، وہ مدارس کی صورت میں ہوں، وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہوں، وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہوں، وہ عظمت صحابہ کی صورت میں ہوں، عظمت اہل بیت کی صورت میں ہوں، خدمت قرآن کی صورت میں ہوں۔ اگر ایسی شخصیات کو کوئی کم عقل کج فہم متنازع بنانے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ اور کون سی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا؟ ہمارے پاس تو ان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حق اکبر، فرمایا، بالکل کمال کی بات بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ فی زمانہ جب ہم اولیاء اللہ کی یہ سیرت، آپ کی خدمات دینیاں، آپ کا علم دین سے محبت اور پھر اس کو حاصل کرنا اور جس طریقے سے اس کے فروغ کے لیے اسفار کرنا، تو فوراً بندہ سوچتا ہے کہ فی زمانہ تو امیر سنت کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی اور بھی دیگر ماضی قریب میں شخصیات گزری ہیں جو یقیناً ہمارے لیے قابل تقلید ہیں اور رول ماڈل ہیں، بلکہ ہم اپنے بچوں کو ان کی زندگیاں، ظاہر بات ہے ماضی قریب کے حوالے سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی زندگیاں اور ان کی جو جس طریقے سے وہ تقوی کے ساتھ اور راہ عظیمت پر سفر کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے گزاری، تو ہم مثال دیتے ہیں کہ بچوں یہ دیکھو ہم تو بڑی آسان لائف کی طرف جا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا، دین کے لیے قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اور پھر اس کے ثمرات بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔